حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ مدینے کے کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور سعد بن معاذ کی موت کے بارے میں بتایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ اس کے گھر کی طرف چلے۔ جب اس کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے احباب اور وابستگان اس کے جنازے کو غسل دینے میں مصروف ہیں۔ انہوں نے غسل مکمل کیا، اس کے بعد سعد کو حنوط کیا، کفن پہنایا اور قبرستان بقیع کی طرف لے چلے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا برہنہ اور بغیر ردا کے جنازے کی تشییع کر رہے تھے۔ کبھی تابوت کو دائیں طرف سے کندھا دیتے اور کبھی بائیں طرف سے، یہاں تک کہ سعد کے جنازے کو قبر کی بائنتی کی طرف لا کر رکھا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں اترے، اس کی لحد کو درست کیا اور اسے قبر میں اتارا، اینٹوں اور پتھروں کو درست کیا اور گارے سے اینٹوں کے سوراخوں کو بند کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبر سے فارغ ہوئے تو اوپر مٹی ڈالی اور قبر کو برابر کیا اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ قبر بھی کہنا اور پوشیدہ ہو جائے گی، لیکن خدا دوست رکھتا ہے اس شخص کو جو محکم اور مضبوط کام کرے۔ جب قبر کو برابر کر چکے اور مٹی ڈالنے سے فارغ ہوئے تو سعد کی والدہ نے کہا، اے سعد، تجھے بہشت مبارک ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد کی والدہ سے فرمایا، اے مادر سعد، خدا کے متعلق یقینی طور پہ کچھ بھی نہ کہو۔ اس وقت سعد کو فشار قبر اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ مراسم دفن کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے خانہ اقدس کی طرف چلے گئے۔ اسی دوران لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جس طرح آپ نے سعد کے کفن میں دلچسپی لی، ہم نے دیکھا کہ آپ نے آج تک کسی اور کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کیا۔ سر اور پا برہنہ اس کے جنازے کو آپ نے خود اٹھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ آسمان کے فرشتے سر و پا برہنہ تشییع جنازہ کر رہے ہیں، میں بھی ان کی پیروی کرنے لگا۔ لوگوں نے عرض کیا، ہم نے دیکھا کہ آپ کبھی چارپائی کو دائیں طرف سے کندھا دیتے تھے اور کبھی بائیں طرف سے کندھا دیتے تھے، آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا ہاتھ جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، وہ جہاں سے شروع کرتے اور کندھا دیتے تو میں بھی وہاں سے جنازے کو اٹھاتا۔ عرض کیا گیا، آپ نے خود جنازے کو غسل دینے کا حکم دیا اور آپ نے ان کی نماز جنازہ خود پڑھائی اور ان کو سپرد خاک بھی خود کیا۔ ان ساری فضیلتوں اور عظمتوں کو سعد کے لیے بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کو فشار قبر ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب میں کہا، جی ہاں، سعد اپنے خاندان سے ترشی اور سختی سے پیش آتے تھے، اس لیے انہیں فشار قبر ہوا ہے۔